اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کے بارے میں بات کریں، آپ سے التماس ہے کہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 156 تا 158 ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندھا، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح جو کہ خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں۔ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے سیاحت کرنے والا۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور ظلم بڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عالم اور سرداروں سے کہنے لگے، ظلم نہ کرو، غریبوں کا حق نہ کھاؤ۔ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر غریب، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نشانیاں ظاہر کی۔ مسیح کا مطلب ہے کثرت سے ہاتھ پھیرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا، کوڑ کے مریض پر ہاتھ رکھتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے لگتے تھے۔ جب بھی آپ کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو آپ پر ایمان لانے لگے، آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ اس وقت کے ظالم بادشاہوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ نہ بنا لے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اور تمہاری اصلاح کے لیے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم آپس میں پیار، محبت اور امن کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے لگے، کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں اور عالموں کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کرنے کی سازش میں شامل ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے آپ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، لیکن ان کا ایمان بھی بہت کمزور تھا۔ بادشاہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ حواریوں میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے بادشاہوں اور عالموں سے چند سکھوں کے عوض دوستی کر لی اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ یہودا ان بادشاہوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس گئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام کشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے خلاف ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج رات تجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات پر عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برتری عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا
اور یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف صحیح سلامت اٹھا لیا۔ بادشاہ کے کارندے جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی خوبی نہیں۔ بس وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور سب انسانوں کے درمیان حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔